إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، آج کی مجلس میں عید کے دن کی سنتیں اور عید کی نماز کا طریقہ اور اس کے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. اولاً یہ عید ایک خوشی کا دن ہے جو ہر قوم کے اندر ایک کچھ تہوار ہوتے ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں. پہلے ہی سے یہ رسم چلی آ رہی ہے. کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی زندگی سے یہ عید اور خوشیوں کے دن منانے کا سلسلہ چل رہا ہے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا تو وہ عید کا دن ان کے لیے تھا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب حابیل قابیل، جب دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، جب صلح ہوئی تو صلح کے وقت بھی ان کی قوم نے، ان کے گھر والوں نے وہ خوشی کا دن منایا جس کو عید کا دن کہا جاتا ہے. مصر والے، اہل مصر اپنے دیوتاؤں کے یوم پیدائش کے دن عید کا دن مناتے تھے، خوشیوں کا دن مناتے تھے، جس کو یوم نیروز کا نام وہ لوگ دیتے تھے. قدیم یونان کے باشندوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ فصل کٹتی تھی، کھیتی کٹتی تھی، تو اس دن وہ عید کا دن مناتے تھے، خوشیوں کا دن مناتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا جائے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی، وہ 25 دسمبر کو کرسمس اور ان کی یاد میں عید کا دن، خوشی کا دن مناتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی قوم بھی سال میں ایک مرتبہ بستیوں سے باہر نکلتی، میلہ لگتا اور عید کا دن ہوتا، خوشیوں کا دن ہوتا. تو غرض ہر قوم میں اس طرح کے دن رہے، اور دوسرے مذہبوں میں بھی ہے، لیکن اسلام مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو لہو و لعب کے لیے نہیں آیا، بلکہ شریعت مطہرہ نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کا بڑا لحاظ رکھا، انسان کے جذباتوں کا بڑا لحاظ رکھا اور انہیں خوشیوں کے دن عطا فرمائے، خوشیوں کے مواقع عطا فرمائے. عید الفطر، عید الاضحیٰ، دو عیدیں عطا فرمائی، اور انہی دو عیدوں کی شروعات اللہ تعالیٰ نے نمازوں سے رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، شکرانہ ادا کرے، اور اس کا عید کے دن خوشیوں کے چکر میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا نہ بن جائے. تو یہ عید، جب آپ علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی تہوار منائے جاتے ہیں، عید منائی جاتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے ان کے بدلے میں یہ دو عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اللہ کی طرف سے اس امت کو عطا فرمائی گئی. یہ دین بڑا بابرکت دین ہے. اس سے پہلے کی رات بھی بڑی بابرکت ہے. حدیث پاک میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں عید کی رات کی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ان دو راتوں کو جاگ کر عبادت کرے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات، ان دونوں راتوں کو جاگ کر عبادت کرے گا، دونوں راتوں کو زندہ کرے گا، دونوں راتوں کو جاگ کر عبادت کرے ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے دل کو اس وقت مردہ نہیں فرمائیں گے جب جس دن کے لوگوں کے دل خوف سے مردہ ہو جائیں گے. قیامت کا دن مراد ہے. ان دو عید الفطر، عید الاضحیٰ کی رات کی اتنی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی شب جمعہ اور 15ویں شعبان کی رات اور 8، 9، 10 ذی الحجہ، شب جمعہ ہے اور 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ اور عید الفطر کی، اگر ان 5 راتوں کو غنیمت جان لے، ان کو عبادت کرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتے ہیں. حدیث پاک میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں.
تو یہ رات کو حدیث کی کتابوں میں ان لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا۔ عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، اور عید کے دن کو یوم الجائزہ، انعام کا دن کہا جاتا ہے کہ بندے نے پورا مہینہ روزہ رکھا، عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، رات میں تراویح کا اہتمام کیا، زکوٰۃ نکالی، صدقہ فطر ادا کیا، اعتکاف کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا انعام اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ عید کا دن بڑا بابرکت دن ہے، اللہ نے خوشیوں کا دن ہمیں عطا فرمایا، لیکن شریعت نے ایک حد ہمارے لیے قائم فرما دی۔ ہم خوشیاں منانے میں بھی آزاد نہیں ہیں، ہم غم منانے میں بھی آزاد نہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کے معنی آتے ہیں تابعداری کے، فرما برداری کے۔ ہم خوشیاں منانے میں بھی شریعت کے پابند ہیں، ایک حد تک رہ کر اپنی خوشیوں کو منایا جائے گا۔ اگر غم کا موقع ہے، ماتم کا موقع ہے، موت میت کا موقع ہے، تو غم ماتم بھی ایک حد تک شریعت کے حدود میں رہ کر ہم اپنے ماتم کو منا سکتے ہیں، غموں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے شریعت کو بارڈر کو توڑ دیا، اس سے آگے بڑھ گئے، تجاوز کر گئے، تو ہمارا غم بھی عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور ہماری خوشیاں بھی ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو عید کا دن بڑا مبارک دن ہے، اس کی راتیں بھی بڑی بابرکت راتیں ہیں۔ علماء کرام نے اس کے کچھ آداب بیان فرمائے، سنتوں کو بیان فرمایا ہے کہ عید کے دن کی کیا سنت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عید کے دن انسان صبح سویرے جلدی اٹھے، غسل کرے، مسواک کرے، اور اپنے کپڑوں میں سے جو عمدہ کپڑا ہے، جو اچھا کپڑا ہے، اچھے کپڑے کو پہنے۔ نئے کپڑا ہونا ضروری نہیں، بلکہ کتابوں میں لکھے کہ اچھا کپڑا پہنے۔ اب نیا کپڑا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ضروری نہیں کہ عید کے دن نیا کپڑا ہوگا تو ہی ہماری عید گزرے گی، پرانے کپڑوں میں نہیں گزرے گی۔ بے شمار واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں کی زندگی کتنی سادگی کے ساتھ گزری۔ خیر، اپنے کپڑوں میں سے جو عمدہ کپڑا ہے، اچھا کپڑا، اس کو پہنے، خوشبو لگائے، اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے اگر صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو صدقہ فطر کو ادا کر لے، اور عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ دونوں نمازیں تو عیدگاہ میں نماز کو ادا کرے۔ عید الفطر کے دن جانے سے پہلے کچھ میٹ مشکا شریف کی روایت ہے کہ کچھ میٹھا ایک چیز کھا لے۔ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ 3 عدد کھجوریں کھا لے، یہ مستحب لکھا ہوا ہے عید الفطر میں جانے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے، یا 3 چھوارے کھا لے۔ اگر کھجوریں یا چھوارے نہ تو کوئی میٹھی چیز کھا کر جائے، اس کو سنت لکھا ہوا ہے فقہاء کرام نے۔ اور عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کرنے کے بعد اپنے گوشت میں سے کھانا یہ مستحب ہے۔ تو عید کی سنتوں میں سے کہ بھئی عیدگاہ میں جا کے نماز ادا کرے، اور عیدگاہ جانے کے لیے پیدل جائے، بلا ضرورت سواری پر نہ جائے، بلا ضرورت۔ ہاں، اگر ہمارے یہاں عیدگاہ دور ہے، اگر قریب ہے تو انسان پیدل جانے کی کوشش کرے، یہ بہتر ہے۔ اور عید کی نماز کے لیے جائے گا، عیدگاہ میں جائے گا تو ایک راستے سے جائے، دوسرے راستے سے آئے۔ فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تکبیر پڑھتا ہوا جائے، اللہ تعالیٰ کی شان میں کلمات کہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے کلمات بولتا ہوئے عیدگاہ کی نماز کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ یہ عید کے دین کی سنتیں ہیں۔ اسی طرح عید کی نماز کے متعلق بھی علماء کرام نے کافی مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ اول یہ کہ عید کی نماز واجب ہے، اس کا عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ عین وقت پہ انسان کبھی سنتا ہے تو اس کو یاد رہتا ہے، کچھ نہیں رہتا، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سال میں 2 مرتبہ پڑھنے کا موقع آتا ہے، انسانوں کے ذہنوں میں نہیں رہتا۔ تو عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 2 رکعت پہلے نیت کریں کہ میں عید کی واجب نماز 6 زائد تکبیر کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ اس میں 6 زائد تکبیر ہوتی ہے، 3 تکبیر پہلی رکعت میں ہوتی ہے، دوسری 3 تکبیر دوسری رکعت میں ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیر ہوتی ہے قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیر ہوتی ہے قرات کے بعد۔ تو جب پہلی تکبیر تحریمہ کہی جائے تو ہاتھ باندھنا ہے، ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائے گی۔ پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں ہاتھ کو باندھنا ہے۔ پھر قرات ہوگی، قرات کے مطابق رکوع سجدہ ہوگا۔ جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو پہلے قرات ہوگی، قرات کے بعد پھر 3 زائد تکبیر ہوگی، ہاتھوں کو اٹھانا چھوڑ دینا۔
جب چوتھی تکبیر ہو تو ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں جانا ہے۔ یہ 3 زائد تکبیر ہے، پہلی رکعت میں 3، دوسری رکعت میں 3۔ اب اگر کوئی شخص مسجد میں تاخیر سے آیا، یعنی اتنی دیر سے آیا کہ امام نے نماز شروع کر دی تھی، قراءت شروع کر دی تھی، کیونکہ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیر قراءت سے پہلے ہوتی ہے، اب اس کو آنے میں تاخیر ہو گئی، امام نے قراءت شروع کر دی، اب یہ آیا، تو اب یہ آنے کے بعد اپنی نماز کو باندھ کر امام نے چاہے قراءت شروع کر دی ہو یا اپنی 3 زائد تکبیر کہہ دے گا، پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ، اور ایک مسئلہ یہ کہ اگر وہ امام کی پہلی رکعت کے بعد آیا، دوسری رکعت میں آیا، پہلی رکعت ہی ختم ہو گئی، تو اب یہ دوسری رکعت تو امام کے ساتھ ادا کرے گا۔ جب امام سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہوگا اور یہ پہلے ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص پہلی رکعت کے رکوع میں آیا کہ امام صاحب رکوع میں تھے اور یہ آیا، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں کھڑے کھڑے 3 زائد تکبیر کہہ دوں گا تو مجھے رکوع مل جائے گا، تو یہ پہلے آ کر تکبیر تحریمہ کے بعد کھڑے کھڑے 3 تکبیر زائد کہہ دے، پھر رکوع میں شریک ہو جائے۔ لیکن اگر اس کو یہ خدشہ ہے، یہ اندیشہ ہے کہ میں اگر 3 زائد کیوں رکوع پایا تو رکعت پائی، رکوع نہیں پایا تو رکعت نہیں پائی، اگر اس کو یہ اندیشہ ہے، خدشہ ہے کہ اگر میں نے تکبیر کہی تو رکوع مجھے نہیں ملے گا، تو یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں یہ ہاتھ اٹھائے بغیر 3 زائد تکبیریں کہہ دے گا، رکوع میں کہہ دے گا۔ اور اگر موقع ہوا تو رکوع کی تسبیح بھی پڑھ لے، اگر دونوں کو موقع نہ ہو تو صرف تکبیر زائد تکبیر یہ رکوع میں ادا کرے گا اور رکوع کی تسبیحات کو ترک کر دے گا۔ یہ ان کا مسائل میں نے بتایا جو اگر امام کے پیچھے تاخیر سارے کبھی اس طرح کے مواقع آتے ہیں، اور انسان یہ زندگی میں 1-2 مرتبہ سال میں مرتبہ نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے کہ بہت تاخیر سے آتے بھی رہتے ہیں، تو کبھی کوئی کسی سے پوچھتا بھی نہیں کہ میں تاخیر سے آیا تو میری تکبیر چھوٹ گئی تو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو یہ جن لوگوں کی تکبیر چھوٹ جائے، رکوع چھوٹ جائے، تو ان کے لیے مسائل ہے۔ اسی طریقے سے امام کے متعلق بھی مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ امام نے تکبیر زائد تکبیر امام کہنا بھول گیا، ہوتا ہے کہ بھئی وہ بھی انسان ہے، ہم یہ سمجھے کہ بھئی امام صاحب سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ان سے غلطی ہو گئی۔ آدمی کبھی غلطی ہو جاتی ہے نماز میں، جمعہ میں، عید میں، تو آدمی اس پر اعتراضات کرتے ہیں کہ اتنی بڑی غلطی عید کی نماز میں کر دی۔ بھائی وہ بھی انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اب اگر علماء کرام نے لکھا ہے کہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد قراءت سے پہلے تکبیر ہوتی ہے، اب امام نے ثنا پڑھی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا، پھر اس کو یاد آیا یا کسی نے لقمہ دیا، یہ یاد آیا کہ میری تکبیریں تو چھوٹ گئی، تو سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا، سورہ فاتحہ ختم ہو گئی، تو یہ پھر دوبارہ 3 زائد تکبیر کہہ دے گا، اور پھر 3 زائد تکبیر کہہ کے پھر سے نئے سرے سے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے گا۔ اور اگر سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی دوسری ملا لی، اور سورت بھی پڑھ لی، اور تکبیر اس کے بعد یاد آئی کہ بھئی میں نے زائد تکبیر تو کہی نہیں، تو اس صورت میں یہ رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیر کہہ دے گا، جیسے کہ دوسری رکعت میں ہوتا ہے۔ تو یہاں اگر وہ تکبیرات بھول گیا، پر قراءت سے پہلے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، تو وہ سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہہ دے گا۔ اور جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز میں فقہاء کرام نے مجمع کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے سجدے سہو کو بھی منع فرمایا ہے کہ وہ انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہو سکتے ہیں، اس لیے وہاں پر سجدے سہو بھی نہ کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح عید کے دن نوافل اشراق کی نماز کا ایک مسئلہ ہے کہ عید کی نماز کب شروع ہوتی ہے، اور عید کے دن نوافل جو پوری زندگی کو اشراق کی نماز کی پابندی کرتے ہیں تو وہ اشراق کی نماز کب پڑھیں۔ تو اول پہلا مسئلہ تو عید کی نماز کا وقت، جب طلوع آفتاب، جب سورج نکل جائے تو جو 10-15 منٹ جو مکروہ وقت ہوتا ہے، اس کے بعد سے جو وقت شروع ہوگا، عید کی نماز کا وقت شروع ہوگا، زوال تک رہتا ہے۔ اور عید کے دن اگر پہلے دن کسی عذر کی بنا پر عید الفطر میں نماز ادا نہیں کی گئی، بارش بہت زیادہ ہے یا ماحول کچھ خراب ہے، کرفیو کا ماحول ہے، نعوذ باللہ، یا کوئی ایسا واقعہ کہ جمع عید کے دن پہلے دن نہیں پڑھ سکتے،
تو عید الفطر کی نماز دوسرے دن ادا کی جائے گی۔ یہ پوری جماعت کا مسئلہ ہے، ایک دو افراد کا مسئلہ نہیں کہ ایک شخص نہیں پڑھ سکا چلو دوسرے دن پڑھ لیں گے، تو اس کے تو ہے ہی نہیں، یہ تو پوری قوم کا مسئلہ ہے کہ کچھ ایسا حالات پیش آ گئے کہ پوری قوم، پوری بستی والے، پورے شہر والے پہلے دن نماز نہیں پڑھ سکے، تو وہ عید الفطر کی دوسرے دن نماز ادا کر لیں گے۔ اور عید الاضحیٰ میں وہ اگر دوسرے دن بھی نہیں ادا کر سکے تو تیسرے دن نہیں پڑھیں گے۔ عید کے الفطر کے 2 دن ہیں اور عید الاضحیٰ میں 3 دن ہیں۔ اگر کہ عید الاضحیٰ میں پہلے دن 10 ذی الحجہ کو نماز پڑھی جائے گی، اگر کوئی حالات درپیش ہے کہ پورے شہر والے نماز نہیں پڑھ سکے تو دوسرے دن پڑھے، دوسرے دن نہیں پڑھ سکے تو عید الاضحیٰ میں تیسرے دن پڑھنے تک کی اجازت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ میں نے بتایا کہ نوافل کا مسئلہ، اشراق کا مسئلہ، چاش کی نماز کا مسئلہ، تو عید کے دن عید کی نماز سے پہلے گھر میں بھی نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور عیدگاہ میں مسجد میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ گھر کی عورتیں بھی عید کے دن نفل نمازیں، اشراق کی نمازیں نہ پڑھیں۔ کب تک نہ پڑھیں؟ جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے۔ جب عید کی نماز ہو جائے تو عید کی نماز ہو جانے کے بعد عورتیں اشراق کی اور چاش کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ایسے ہی مرد حضرات عید کی نماز سے پہلے ان کے لیے گھر میں نفل نماز پڑھنا مکروہ، مسجد میں عیدگاہ میں بھی نماز پڑھنا مکروہ، اور نماز کے بعد بھی عیدگاہ میں مسجد میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر آپ عید کی نماز پڑھ کے گھر جائے اور گھر جا کے پھر اشراق کی نماز پڑھے، چاش کی نماز پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ پڑھنی چاہیے کہ گھر جا کر ہم عید کے دن اشراق کی نماز، چاش کی نماز پڑھیں، لیکن عیدگاہ میں اور مسجد میں نہ پڑھیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن قبرستان جانا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں عید کے دن قبرستان بھی جاتے ہیں۔ فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، انسان ایسا نہ ہو کہ خوشی کے موقع میں اپنی موت کو بھول جائے، قبر کو بھول جائے۔ عام طور پر ایسے واقعات ہوتے ہیں جب انسان خوشی میں ہوتا ہے تو خوشی کے حالت میں انسان اپنی مستقبل کو، اپنے فیوچر کو، اپنی آخرت کو، اپنی موت کو بھلا دیتا ہے اور بالکل اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے۔ تو اگر عید کے دن خوشی میں کوئی ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے عید کے دن خوشی میں آ کر وہ گناہ کے کام کرنے والا بن جائے، اس لیے وہ قبرستان جا رہا ہے تاکہ کچھ قبر کی یاد تازہ ہو جائے، کچھ آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، تو کوئی وہ حرج کی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہاں اس کو لازم سمجھنا، فقہاء کرام نے لکھا ہے، فتاوی محمودیہ میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو لازم سمجھنا اور اس کو لازم کرنا، چاہے اپنی زبان سے ہو یا عملاً ہو۔ ہر سال انسان پابندی سے جاتے ہی عملاً اس کو لازم قرار دیا، ہاں کبھی گیا کبھی چھوڑ دیا تو کوئی حرج کی بات، لیکن عمل کے اعتبار سے اس کو لازم قرار دیا، اور لوگ اس کے عمل کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھے کہ بھئی جانا ضروری ہے۔ اور بہت سی مرتبہ ایسے واقعات میں ہے کہ اگر کوئی نہیں گیا کہ گھر میں سارے افراد جاتے گئے، کوئی لڑکا کبھی غسل میں، تیار ہونے میں، کپڑا پہننے میں دیر ہو گئی، بچہ اگر قبرستان نہیں گیا تو صبح صبح عید کے دن ہی باپ برس بیٹھتا ہے اور اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتا ہے کہ تو قبرستان نہیں گیا، وہ عید کے دن لڑائی جھگڑے کا ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی قبرستان نہ جائے تو آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے، آپ اس کو ٹوک نہیں سکتے، وہ کوئی لازم اور ضروری نہیں کہ عید کے دن قبرستان جانا ہی ہے، اگر جائے تو حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو لازم نہ قرار دے، اپنے عمل کے اعتبار سے بھی، اپنے فعل کے اعتبار سے بھی، اپنے قول کے اعتبار سے بھی۔ اسی طرح عید کا دن یہ خوشی کا دن ہے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن توبہ کو قبول فرماتا ہے، عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے سامنے اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی عبادت کا تذکرہ فرماتا ہے۔ تو ہم عید کے دن بھی اس طرح سے دن گزارے اپنے گھر والوں کے ساتھ کہ یہ دن ہمارا عبادت میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ اگر دیکھا جائے تو پورے سال جتنے گناہ نہیں ہوتے اتنے ایک دن اس میں گناہ ہو جاتے، پورا مہینہ ہم نے عبادت کیا، ہمارے گھر کے مستورات مسلمان عورتیں گھروں میں رہی اور عید کے دن سارے پردے اٹھ جاتے، ایسا لگتا ہے کہ پردے کی آیتیں ایک دن کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ تو ہم اس طرح سے ماحول کو نہ بنائیں جو عید کا دن واقعی میں ہمارے لیے خوشی کا دن بنے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دن بن جائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔